زلیخا جب حضرت یوسف کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئی اور اس کی حضرت یوسف کے لبانے کی کوشش ناکام بھی ہو گئی تو یہ خبر شہر میں پھیل گئی۔ بالخصوص مصر کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں زلیخا پر لعن طعن کرنے لگیں کہ وہ اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ زلیخا کو یہ باتیں سن کر بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ کس طرح عورتیں ان کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ پریشان نہ ہو، جو تجھے نظر آتا ہے وہ ان کو بھی دکھا دے۔ چنانچہ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، ان سب عورتوں کو مدعو کیا اور اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا کہا۔ وہ سب عورتیں مبہوت ہو کر رہ گئیں اور اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئیں جس میں زلیخا تھی۔ اس پر بس نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر وہی تقاضا شروع کر دیا جو زلیخا کر رہی تھی۔ گویا حضرت یوسف کے مشاہدے سے پہلے وہ خواتین جس بات پر وہ زلیخا کو طنز و رشنی کا نشانہ بنا رہی تھی، اس تجربے کے بعد خود اسی دام میں گرفتار ہو گئی۔ دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو اپنے رب کی محبت میں گرفتار تھے۔ انہوں نے بھی رب کی برہان کا مشاہدہ کر رکھا تھا۔ انہیں علم تھا کہ ان کے آبا و اجداد یعقوب، اسحاق اور ابراہیم کا خدا ان غیر اخلاقی باتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے محبوب کی رضا سے بندھ گئے۔ اس نوجوانی کے عالم میں نہ صرف ان آفرز کو ٹھکرا دیا بلکہ خود اپنے محبوب سے درخواست کی کہ ان عورتوں سے بچنے کے لیے اگر مجھے قید بھی کر دیا جائے تو قبول ہے۔ چنانچہ درخواست قبول کر لی گئی اور قید ہو گئے۔ دونوں محبتوں کو دیکھیے، ایک زلیخا اور عورتوں کی چاہت اور دوسری حضرت یوسف کی اپنے رب سے محبت۔ زلیخا نفس کی لذت کی خاطر محبت میں مبتلا تھی تو حضرت یوسف اپنے رب کی خوشی کے متمنی۔ زلیخا کو اپنے محبوب حضرت یوسف کی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہ تھا اور حضرت یوسف سراپا اطاعت۔ زلیخا ظاہری وجود کی لذت کی متمنی تھی اور حضرت یوسف باطنی شخصیت کا ابدی سکون چاہتے تھے۔ زلیخا جذبات میں بیٹھ کر بر کردار بن چکی تھی اور حضرت یوسف نفس پر قابو کر کے اعلیٰ کردار کا مظاہر کر رہے تھے۔ زلیخا چند لمحوں کی لذت پر تمام اخلاق کی اقدار قربان کرنے پر تلی تھی اور حضرت یوسف عارضی تکلیف جھیل کر خود کو بادشاہت کے اہل ثابت کر رہے تھے۔ بالآخر حضرت یوسف کو رہائی ملی اور بادشاہت کا قرب نصیب ہوا، جبکہ ان تمام عورتوں کو زلیخا سمیت معافی مانگنی پڑی اور حضرت یوسف کی پاکیزگی کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد ان عورتوں کی کیا جگ خنسائی ہوئی ہوگی اس کا تصور ممکن نہیں۔ زلیخا اور حضرت یوسف کا طرز زندگی ایک استعارہ ہے۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں عارضی لذتوں میں بہہ جاتے ہیں، ان کا انجام زلیخا اور اس کی ساتھیوں کی طرح ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی محبت میں نفس پر قابو کر کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی ترقی پا کر اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں اور مرنے کے بعد ابدی نعمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کی ہر قسم کی ویڈیو اس چینل پر آپ کو بر وقت ملتی رہے گی۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔